تو ہمارا افغانستان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ تو ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی پالیسیاں تھی نا، جنہوں نے ان کو کلی چھوٹ دی ہوئی تھی، اور ایران نے پہلے دن سے ایسا نہیں کیا تھا. تو اب اس کی سزا ان لوگوں کو جو کہ طالبان کے تحت نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ان کو بھیجنا مناسب ہے کہ جو خود طالبان کے تحت نہیں رہنا چاہتے. اب یہ دیکھیں نا، یہ تو یا تو وہ اپنے آپ کو ایک لیگل سٹیٹس میں کنورٹ کریں، ان کا کوئی ایک لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے. کسی بھی ملک میں آپ نے اگر جا کے رہائش لینی ہے تو یا آپ اس ملک کے ویزا ہولڈر ہوں، اس ملک سے آپ اجازت لیں کہ ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا میں کوئی ملک کسی بھی آبادی کو دوسرے ملک کی اس طرح اجازت نہیں دیتا. آپ بتائیے نا کہ آج آپ پاکستان سے کسی دنیا کے ملک میں جا کے آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی آپ ویزا لیں، اس ویزے کی میعاد لیں، اس ویزے کا مقصد لیں، اس کے مطابق یہاں پہ رہیں، چاہے 3 مہینے رہیں چاہے 6 مہینے رہیں. غیر معینہ مدت کے لیے کسی غیر ملکی کو کسی ملک میں، دنیا کے اتنے ملک ہیں 200 یا جتنے بھی ہیں، کسی جگہ اس طرح اجازت نہیں ہے. تو ان سے ہمارا تو یہی تقاضا ہے کہ یا وہ پاکستان میں قانونی سٹے کریں، لیکن اگر ان کا غیر قانونی سٹے ہے تو پھر انہیں اپنے ملک واپس جانا چاہیے. بظاہر ٹرمپ صاحب جو مہربان ہوئے ہیں اور روزانہ پاکستان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، تو اس سے کیا چین میں کوئی تشویش نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان کے لیے بہت سنہرا موقع ہے، اور خاص طور پہ اس کا کریڈٹ میں دوں گا ہماری مسلح افواج کو، جنہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جو مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے ڈپلومیسی کی، تو اس نے آج پاکستان کی پروفائل کو یکسر بدل دیا. دیکھیے 30 سال سے بھارت نے ایک امیج قائم کیا تھا کہ ہم اس علاقے میں اب تھانے دار بن گئے ہیں، اور بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی کا 4 سالہ ایک سیاہ دور تھا جس نے پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلائیں، اس نے ایک قسم کا ہمیں بھکاری بنا دیا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم جہاں جاتا تھا وہ مدد مانگتا تھا. پاکستان کی پروفائل بہت گر گئی تھی، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہندوستان کو شے ملی کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں اور ہم ان کو ذرا مذاق کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کا انہیں کرارا جواب ملا، جس طریقے کا ہماری مسلح افواج نے انہیں جواب دیا اور ہمیں فتح ہوئی، اس نے پاکستان کے امیج کو اور صلاحیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں خود کہا کہ از اے گریٹ فائٹر، اور وہ اصل بات تو یہی ہے کہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی بڑے سمارٹ لوگ ہیں، بڑی سمارٹ چیزیں بناتے ہیں. اب ہماری ایکسپورٹ جو ہے امریکہ کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہم کو سمارٹ پروڈکٹس تو نہیں بیچتے، ہم تو وہاں ٹی شرٹس بیچتے ہیں، ہم تو ٹاولز بیچتے ہیں، ٹیکسٹائل پروڈکٹس بیچتے ہیں. تو سمارٹ چیزیں جو انہیں غالباً بریفنگ دی گئی ہوگی کہ پاکستان نے مارکے حق میں کس طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے ہندوستان کو چت کیا ہے، اور اسی سے وہ پھر متاثر ہوئے کہ پاکستان کی کیا صلاحیت ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے ان کے ایک اچھا ریپو بنا ہے. یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. لیکن جہاں چین سے ہمارے تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ آن چائناز میرٹ ہیں. چین ہمارا سب سے زیادہ ڈپینڈیبل ریلائبل دوست ہے، اور جب وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے چائنا تو انہوں نے چین کی قیادت کو اعتماد میں لیا تھا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور اس پر چین نے کبھی، میں آپ کو بتاؤں، میں تو پچھلے کئی سالوں سے وزیر اعظم جتنے بھی ہمارے گئے ہیں ان کے سب کے ساتھ چین کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنے کا موقع ملا. چائنا کی ہمیشہ سے ہمیں یہی ایڈوائس رہی تھی کہ آپ امریکہ سے بھی اچھے تعلقات کریں، آپ اپنے خطے میں بھی تعلقات بہتر کریں، اور اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو امن کریں. بلکہ انہوں نے اس حد تک اب کہا کہ ہم تو خود امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے جو تنازعات ہیں وہ حل ہوں، تو اگر آپ بھی امریکہ سے اپنے معاملات طے کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب الیکشنوں میں جاتے ہیں نا تو 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ میں آپ کا سپورٹر ہوں نا، اب آپ نے میرے مخالف کے پاس نہیں جانا، اگر آپ اس کے پاس جائیں گے میں آپ کو چھوڑ دوں گا. لیکن جو ریئل سپورٹر ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں نا، آپ اس کو بھی جا کے پوچھ لیں، وہ میرا مخالف ہے لیکن اس کو بھی اگر آپ اپنے ساتھ کر سکیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو چین اس سینس میں پاکستان کا ریئل ہمدرد ہے. اس نے کبھی ہم پہ شرط نہیں لگائی کہ اگر آپ
ہم سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو کسی اور سے تعلقات نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم آپ کو برادرانہ مشورہ یہ دیں گے کہ آپ سب سے اچھے تعلقات رکھیں اور اپنے لیے امن کے راستے پر چلیں تاکہ آپ ترقی کر سکیں اور اپنے اقتصادی اہداف حاصل کر سکیں جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ سے مودی کو بھی بڑی امیدیں تھی اور وہ ان کو بھی یار کہا کرتے تھے، لیکن ان کے یو ٹرن لینے میں وقت نہیں لگتا۔ اگر ٹرمپ نے پاکستان سے متعلق یو ٹرن لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت تک ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ جنگ کو چاہتے ہیں کہ دنیا کو روکا جائے اس سے، اور انہوں نے ابھی تک کسی جنگ کو پروموٹ نہیں کیا، اور انہوں نے انڈیا پاکستان کی جنگ کو رکوایا۔ پھر اسی طرح انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی اب کوشش کر کے ایک پیس ایکارڈ کرایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش یہی ہوگی، جو وہ ایک بزنس مین ہے، کہ امریکہ کے لیے وہ بہتر تجارتی مواقع دنیا میں پیدا کریں، اور یہی ان کی تمام جو گفتگو ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ایک اپرچونٹی ملی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دنیا میں ڈپلومیسی جو ہے نا، ہر ملک اپنے مفاد کے تحت کرتا ہے، اور آرٹ آف ڈپلومیسی یہ ہے کہ آپ اپنے اور دوسرے ملک کے مفادات میں کنورجنس کیسے لے کر آتے ہیں۔ تو جتنا کہ امریکہ کے اوپر ایک ہے ٹیسٹ ہے، اتنا ہی ہمارے لیے بھی امتحان ہے کہ ہم اپنے مفادات کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ کس طرح ایک کنورجنس کرتے ہیں، کانگرنس کرتے ہیں، تاکہ ہم ایک اچھی کامن گراؤنڈ کے اوپر مفادات اپنے ملک کے بھی محفوظ رکھیں اور آگے بھی بڑھ سکیں۔ یہ بلوچستان میں ہم نے جو ان کو معدنیات میں سرمایہ کاری آفر کی ہے، تو اس سے بھی چین کے منصوبوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے صافی صاحب، پاکستان میں یہ ایک شعبہ ایسا ہے جو بڑا انٹیپڈ ہے۔ ہمارے پاس ٹریلینز آف ڈالرز کے معدنیات ہیں، اور پرٹیکولرلی اب جو نئی معیشت ہے اس میں جو کرٹیکل منرلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ان سے نوازا ہے۔ تو جہاں امریکہ کا اس میں انٹرسٹ ہے، وہیں چین کا بھی انٹرسٹ ہے، اور ہم نے تمام انویسٹرز کو اور تمام کمپنیوں کو کہا ہے کہ جو بھی اس میں حصہ لینا چاہتی ہے وہ حصہ لے۔ جس طرح امریکہ کی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار رکھ رہی ہیں، اسی طرح چائنا کی بھی کمپنی جو ہے وہ بھی منرل ڈیولپمنٹ کے اندر آ رہی ہے، اور وہ بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو وی وڈ بی ہیپی کہ دنیا کے تمام انویسٹرز آئیں اور آ کے پاکستان کے منرل پوٹینشل کو ڈیولپ کریں۔ اس سے ملک بھی خوشحال ہوگا، اور خاص طور پہ سب سے بڑا بینیفیشری اس کا صوبہ بلوچستان ہوگا، وچ آئی تھنک اگلے 20 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان کا سب سے خوشحال ترین صوبہ ہوگا۔ یہ جو افواہ ہے کہ یہ پسنی کا ہم نے آفر کیا ہے امریکہ کو، اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، ایسی اس کی میرا خیال ہے تردید ہو چکی ہے کہ کوئی ایسی آن ٹیبل پروپوزل نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو آفر کیا، نہ کوئی ایسی پروپوزل ہے ٹیبل کے اوپر۔